أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويشترط فيها الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى إلى آخر. فرماتے ہیں کفارہ مرتبہ میں پہلا غلام آزاد کرنا تھا، تو جس غلام کو کفارے میں آزاد کرنا ہے اس کے شرائط بیان کرنا شروع کیا ہے. تو شہید نے تقریباً 5 شرائط ذکر کیا ہے. کفارے میں جو غلام آزاد کرنا ہے اس کے 5 شرائط ہے. ابھی ہم فہرست کے طور پر 5 شرائط کا نام لیں گے، اس کے بعد تفصیلی جو گفتگو ہوگی وہ پہلی شرط کے بارے میں مکمل ہو سکتی ہے، اس کے بعد دوسری شرط کے بارے میں بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے. تو پہلی شرط غلام مسلمان ہونا چاہیے. اسلام کی شرط ہے جس غلام کو آزاد کرنا ہے وہ مسلمان ہو. کافر غلام آزاد کرے تو کفارہ کافی نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس غلام کے اندر کچھ عیوب اور نقائص ہے جس کی وجہ سے غلام خود بخود آزاد ہوتا ہے، وہ نقائص اور عیوب نہیں ہونے چاہیے. اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ تفصیل میں انشاءاللہ بتائیں گے، وہ عیوب کون سے ہیں. تیسری شرط جو ہے والخلو من العوض، یعنی غلام آزاد کرنا چاہے کفارے کے عنوان سے، اما اس کا عوض اور اس کے بدلے میں پیسہ نہیں لینا چاہے. اگر مالک اس کو آزاد کر کے اس سے پیسے بھی مانگا تو یہ کفارے کے لیے کافی نہیں ہوگا. یعنی آزاد کرنا پڑے گا کفارے کے عنوان سے، عوض کے عنوان سے آزاد نہیں ہونا چاہیے. یہ تیسری شرط ہو گئی. اور چوتھی شرط آزاد کرتے وقت نیت کرنا چاہے، قربتاً اللہ کی نیت ہو اور کفارے کی نیت سے ادا کرنا ہے. ایسے ہی آزاد کرے تو بھی کافی نہیں ہوگا. یہ چوتھی شرط ہو گئی. پانچویں شرط جو ہے تعیین سبب ضروری ہے، یعنی جس سبب کی وجہ سے کفارہ لازم ہوا تھا، اب وہ کفارہ ماہ رمضان کا کفارہ ہو سکتا ہے یا زہار کا کفارہ ہو سکتا ہے، یعنی جس کفارے کے عنوان سے اس کو آزاد کرنا ہے اس سبب کو بھی معین کرنا پڑے گا. یہ 5 شرائط جو ہے بطور خلاصہ فہرستوار آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب ہم ایک ایک کر کے ہر شرائط کی تفصیل بیان کریں گے. شہید ثانی نے وضاحت کیا ہے مکمل طور پر. سب سے پہلے اسلام کی شرط، تو قرآن کی آیت میں فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، مؤمنہ کی شرط ہے، ایمان کی شرط. اور یہاں تو شہید نے اسلام کی شرط رکھی ہے. تو شہید ثانی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان کے 2 معنی ہے، ایک ایمان بمعنی خاص ہے، ایک ایمان بمعنی عام ہے. ایمان کا معنی عام وہی اسلام کے مترادف ہے، یعنی اقرار بالشہادتین. اگر کوئی زبانی اقرار کرے تو اسلام بھی صدق آئے گا اور ایمان بمعنی خاص بھی صدق آئے گا، نہیں ایمان بمعنی عام صدق آئے گا. تو ایمان بمعنی عام وہی اسلام ہی ہے، اور اس کا مقصد اقرار شہادتین ہے، یعنی توحید اور رسالت کی گواہی دینا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کسی نے پڑھ لیا تو مسلمان بھی شمار ہوگا اور ایمان بمعنی عام بھی صدق آئے گا. واضح ہو گیا مطلب. اما ایمان بمعنی خاص یہاں مراد نہیں ہے. ایمان بمعنی خاص کا مطلب ہے شہادتین کے اقرار کے ساتھ ساتھ ائمہ کی ولایت اور امامت کا بھی اقرار کرنا، یہ ایمان بمعنی خاص ہے. اور غلام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ائمہ کے ولایت کا بھی اقرار کرنا، ایمان بمعنی خاص ہونا ضروری نہیں ہے. بس جس بندے کو آپ آزاد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں کفارے کے طور پر، وہ فقط شہادتین کا اقرار کرے تو کافی ہوگا، یعنی یہی مسلمان ہوگا. اور قرآن کی آیت میں فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، یعنی آیت میں بھی شرط رکھا ہے کہ رقبہ مومنہ آزاد کرے. تو وہ رقبہ مومنہ سے یہی اسلام مراد ہے اور ایمان خاص یہاں پہ مراد نہیں ہے. اب یہ غلام خود بالغ عاقل ہے تو شہادتین کے اقرار سے وہ مسلمان شمار ہوگا اور اس کو آزاد کرنا کافی ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہو، بچہ غلام ہو، تو بچہ کس کا بچہ ہے؟ اس میں مختلف صورتیں ہیں.
اگر وہ بچہ ماں باپ مسلمان سے بچہ ہوا ہے تو وہ بچہ بھی اسلام کے حکم میں آئے گا، حکم اسلام میں۔ اگر ماں باپ دونوں مسلمان ہو تو مسلمان ہونا تو واضح ہے، اگر ماں باپ میں سے ایک بھی مسلمان ہو تب بھی وہ بچہ بھی حکم اسلام میں آتا ہے، یعنی ابھی تک وہ نابالغ ہے نا، اس لیے اس کو آپ ڈائریکٹ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اما اسلام کے حکم میں ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ کی تابعیت میں وہ بھی مسلمان شمار ہوگا۔ تو اگر کوئی بچہ غلام ہو تو بھی اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہو یا ماں باپ میں سے ایک مسلمان ہو تو وہ کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں۔ اور درمیان میں شہید فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گونگا ہو، کوئی غلام گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، تو اس کا اسلام کیسے ثابت ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وہ اسلام الاخرس بالاشارہ، جب وہ بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، تو اس کا اسلام اقرار بالشہادتین، اشاروں سے ہو کافی ہے۔ اگر اشاروں سے وہ شہادت کا اقرار کرے تو کافی ہے، کیونکہ گونگا تو اشاروں میں بات کرتا ہے نا، بول تو نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں کسی شخص کو اسیر کیا، مسلمان اور کافروں میں لڑائی ہو گئی اور میدان میں کسی مسلمان سپاہی نے ایک شخص کو اسیر کیا ہے کافر کے لشکر میں سے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ بالغ اور بڑا آدمی ہے جس کو اسیر کیا ہے، تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہادتین کا اقرار کرے تو وہ مسلمان شمار ہوگا، وہ غلام ہے، مسلمان ہے، آزاد کر سکتے ہیں۔ اما اگر جس شخص کو مسلمان سپاہی نے پکڑا ہے وہ بچہ ہو، نابالغ چھوٹا بچہ ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ اس اسیر کرنے والے مسلمان سپاہی کی تابعیت میں وہ بھی حکم اسلام میں آئے گا۔ اب یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ غلام چھوٹا بچہ جو میدان جنگ میں اسیر ہوا ہے وہ اسیر کرنے والے شخص کے تابع ہوگا، یعنی اس کی پیروی میں وہ بھی حکم اسلام میں آئے گا۔ بعض نے کہا نہیں، وہ خود بالغ ہو کر اقرار کرنا چاہے ورنہ مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ اسیر شدہ بچے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اور ولد زنا کا حکم کیا ہے؟ ایک بچہ جو ناجائز طور پر پیدا ہوا ہے، حرام زادہ ہے، حرام زادہ کہتے ہیں نا، واضح الفاظ میں بولنا چاہے، یا ولد زنا جو عربی کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، تو ولد زنا یا کافر کا بچہ ہے، کیونکہ کافروں کے درمیان بھی شادی کا رواج ہے نا اپنے رسم کے مطابق، تو اپنے رسم و رواج میں اپنے مذہب کے مطابق شادی کی ہے تو ان کے اپنے مذہب میں حلال زادہ ہے، اور ہم بھی ان کو حرام زادہ نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ حلال زادہ ہے، کیونکہ ہر قوم میں اپنا نکاح ہوتا ہے، اپنا طریقہ شادی ہوتے ہیں۔ اما اگر کافر نے اپنے مذہب کے مطابق شادی کے بغیر زنا کے طور پر بچہ پیدا کیا ہے، ولد زنا ہے، تو اس بچے کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اگر اس بچے کو کسی مسلمان سپاہی نے اسیر کیا تو آیا وہ بچہ ولد زنا جو کافر سے ولد زنا پیدا ہوا ہے وہ اس مسلمان سپاہی کے تابع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا۔ اب آ جاؤ ایسا بچہ جو مسلمان مرد عورت نے زنا کر کے پیدا کیا، یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ زنا جو برائی ہے وہ مسلمانوں میں بھی عام ہو رہا ہے نا۔ اب کافروں سے یہ جو تحفہ ملا ہے ان میں سے ایک تحفہ یہی ہے کہ پہلے زمانے میں بھی یہ گناہ تو ہوتا تھا لیکن کم حد میں، ابھی تو عام ہو چکا ہے، افسوس کا مقام یہ ہے، ابھی تو اس کی برائی بھی ختم ہو چکا ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں حکم شرعی بیان کرنا مقصد ہے۔ شہید فرما رہے کہ اگر مسلمان مرد عورت نے ولد زنا پیدا کیا تو آیا وہ ولد زنا غلام ہو جائے تو غلام کے طور پر آزاد کرنا صحیح ہے، یعنی آیا اس کو مسلمان شمار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، سوال یہ ہے۔ تو شہید فرما رہے کہ یہاں پہ بھی دو احتمال ہے، ممکن ہے اس کو مسلمان کے حکم میں شمار نہ کرے کیونکہ یہ ولد شرعی نہیں ہے، شرعی بیٹا شمار نہیں ہوگا، اور ممکن ہے اس کو ماں باپ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان کے حکم میں شمار کرے، حقیقت کو دیکھا جائے، حقیقت میں یہ بچہ اسی مسلمان سے ہی پیدا ہوا ہے نا، کہیں اور سے تو پیدا نہیں ہوا، مسلمان مرد کے نطفے سے پیدا ہوا،
تو یہ بچہ ولد حقیقی ہے اما ولد شرعی نہیں ہے. تو شرعی ولادت کو دیکھا جائے تو یہ مسلمان کے حکم میں نہیں آنا چاہیے. اگر حقیقی بچہ ہونے کو دیکھا جائے تو یہ مسلمان کے پیروی میں مسلمان کے حکم میں آنا چاہیے. جس طرح جو کافر ولد زنا اگر کسی مسلمان نے اسیر کیا تو اس اسیر کرنے والے مسلمان کی پیروی میں وہ بھی حکم اسلام میں آتا ہے. تو یہ ولد زنا جو ماں باپ مسلمان بھی ہے اور ولد زنا ہے وہ بھی اس سے کمتر تو نہیں ہے. بہرحال شہید نے فرمایا کہ اس کو ولد زنا جو مسلمان سے پیدا ہوا ہے اس کو اسلام کے حکم میں نہ لانا بہتر ہے. والاول اقوا کہا. بس یہ شرط اول اسلام کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ ختم ہو گئے. اس کی عبارت پڑھیں گے. اس کے بعد شرط ثانی کے بارے میں ہم الگ تفصیل دے دیں گے کیونکہ یہ ساری باتیں ایک ساتھ خلاصے میں بتائے تو انسان کے ذہن میں گڑبڑ ہو کر مکس ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے الگ الگ شرائط کی وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں ابھی دیکھو وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ. اس رقبہ میں اسلام کی شرط رکھی جاتی ہے. فیہا کی ضمیر رقبہ مؤنث ہے نا اس لیے مؤنث کی ضمیر لایا ہے. رقبہ یعنی جس غلام کو کفارے میں آزاد کیا جانا ہے اس میں اسلام شرط رکھی جاتی ہے. اسلام سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا عَلَى الْأَقْوَى. اسلام کا مقصد ہے شہادتین کو مطلقاً اقرار کرے. مطلقاً کا مطلب کہ دل میں عقیدہ ہو یا نہ ہو یہ مراد ہے. زبان پر اقرار ہونا معیار ہے. شہادتین یعنی شہادت توحید اور شہادت رسالت ان دونوں کا اقرار زبانی ہونا کافی ہے. وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَطْلُوبِ فِي الْآيَةِ. اور یہی اسلام اس آیت کا مقصد ہے جو ایمان آیت میں ذکر ہوا ہے. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ آیت میں ایمان کا لفظ آیا ہے. تو آیت میں جو ایمان ہے اس ایمان سے مراد یہی اسلام ہے. بس ایمان بمعنی عام والا ہے. ایمان اسلام کے مترادف ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ وَهُوَ الْمُرَادُ وَهُوَ یعنی یہ اسلام مراد ہے من الایمان ایمان سے. المطلوب فی الآیہ وہ ایمان جو آیت میں مطلوب ہے. رقبہ کے لیے مؤمنہ ہونا شرط رکھی ہے تو وہ ایمان اسلام مراد ہے. ولا یشترط الایمان الخاص وهو الولاء علی الازہار. اور شہید فرماتے ہیں ایمان خاص شرط نہیں ہے. ایمان خاص سے مراد وهو الولاء یعنی اہل بیت کی ولایت کا بھی اقرار کرنا یہ ایمان خاص ہے. اور رقبہ میں ایمان خاص ہونا شرط نہیں ہے. ہاں بس عام مسلمان ہو تو کافی ہے. شیعہ ہونا امامیہ ہونا ضروری نہیں ہے نا. ایمان خاص ہو تو وہ تو شیعہ ہو جائے گا ولایت ائمہ کا اقرار کرے. علل ازہر یعنی سب سے ظاہر قول کے مطابق ایمان خاص ہونا شرط نہیں ہے. وَطِفْلُ أَحَدِ الْمُسْلِمَيْنِ بِحُکْمِهِ. اور دو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کا بچہ حکم اسلام میں ہے. احد المسلمین سے کیا مراد ہے؟ یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بھی ان کا بچہ مسلمان کے حکم میں ہے. اگر ماں باپ دونوں مسلمان ہو تو یہ تو واضح ہے نا. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو تب بھی وہ بچہ اسلام کے حکم میں ہے. وَإِسْلَامُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ. اور گونگے کا اسلام اشاروں سے ثابت ہوتا ہے. اشاروں کے ساتھ ہے یعنی چونکہ وہ بول نہیں سکتا ہے. اخرس ہے. اخرس یعنی زبان اس کی بند ہے اور عقل اور ذہن تو ٹھکانے پر ہوتا ہے نا. اخرس تو بیوقوف تو نہیں ہوتے ہیں عقل مند ہوتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی عقل مند ہوتے ہیں. اخرس گونگا دیکھا نہیں دیکھا ادھر حج نگری میں پورا ایک اسکول ہے گونگوں کا اور نابیناؤں کا. تو آج کل تو جو گونگے ہیں نابینا ہے ان کے لیے بھی باقاعدہ پی ایچ ڈی تک تو تعلیم دیتے ہیں سیکھ سکتے ہیں. ہاں تو وہی ہے نا اشاروں میں سکھاتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں بہترین طریقے سے وہ لکھ سکتے ہیں. ہاں تو وہ مسلمان ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ بالاشارہ
اشارے کے ساتھ اس کا اسلام ثابت ہوگا۔ وَإِسْلَامُ الْمَسْبِي بَالِغًا بِالشَّهَادَتَيْن، اور جو اسیر شدہ شخص ہے، مسبی یعنی جو میدان جنگ میں اسیر ہو چکا ہو، اس کا مسلمان ہونا بالغاً حالت بلوغ میں اسیر ہوا ہو تو بالشہادتین، شہادتین کے اقرار سے وہ مسلمان ہوگا۔ اگر میدان جنگ میں کوئی بڑا آدمی پکڑ کے لایا ہے تو وہ اگر اقرار شہادتین کرے تو وہ مسلمان شمار ہے۔ وَقَبْلَهُ، اور بالغ ہونے سے پہلے، یعنی چھوٹا بچہ پکڑ کے لایا ہے میدان جنگ میں تو کیسے مسلمان شمار ہوگا؟ بِانْفِرَادِ الْمُسْلِمِ بِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَتِهِ، تو اکیلا مسلمان اس کو پکڑنے کی صورت میں اس کو بھی اسلام کے حکم میں ڈالا جائے گا، یعنی تابع ہوگا۔ انفراد المسلم سے مراد یعنی مسلمان سپاہی نے مستقل طور پر پکڑا ہے۔ اور یہ قول اختلافی ہے کہ اگر کوئی بچہ میدان جنگ میں مسلمان پکڑ کے لائے تو اس کو اسلام کے حکم میں ڈالنا چاہے یا نہیں ڈالنا چاہے، تو مصنف اور ایک گروہ کے نزدیک یہ بھی اسلام کے حکم میں داخل ہوگا، یہ بھی اس سپاہی کے تابعیت میں یہ بھی مسلمان شمار ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ۔ وَوَلَدُ الزِّنَا بِهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، اور ولد الزنا یعنی جو ناجائز طور پر بچہ پیدا ہوا ہے کافروں سے، ماں باپ کافر ہے اور انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق شادی کے بغیر ولد الزنا پیدا کیا، تو ولد الزنا کا مسلمان ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ تو کہتے ہیں بِہِمَا یعنی بِالشَّهَادَتَيْن، اگر بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد ان کا اسلام ہونا شہادتین کے اقرار کے ذریعے سے مسلمان ہونا ثابت ہوگا۔ وَوَلَدُ الزِّنَا، ولد الزنا کا جو اسلام ہے، یعنی وہ ولد الزنا پڑھنا چاہے، وہ اسلام ولد الزنا، ولد زنا کا مسلمان ہونا بِہِمَا یعنی بالشہادتین، شہادتین کے ذریعے سے ہے۔ بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ شہادتین کا اقرار کرے تو وہ مسلمان ہے تو ولد زنا ہے، اما اسلام تو ہے، مسلمان کے حکم میں آئے گا، اس کا جو رطوبت ہے وہ نجس نہیں ہوگا، مسلمان قبرستان میں دفن کرنا پڑے گا، یعنی اسلام کے جو ظاہری احکام ہے وہ لاگو ہوگا۔ وَبِتَبْعِيَّةِ السَّابِي عَلَى الْقَوْلِ، اور اسیر کرنے والے کے پیروی میں مسلمان شمار ہوگا علی القول یعنی علی القول السابق، پہلے قول کے مطابق، یعنی اگر وہ بچہ ولد زنا بالغ ہونے سے پہلے اسیر ہو گیا تو اسیر کرنے والے سپاہی کے پیروی میں بھی اسلام کے حکم میں آئے گا علی القول، یعنی مصنف اور ایک گروہ کے قول کے مطابق۔ علی القول جو الف لام اشارہ ہے عند المصنف و جماعتین والا قول کی طرف، تو مصنف اور ایک گروہ نے اس بچے کو بھی اسلام کے حکم میں ڈالا ہے اور اسیر کرنے والے سپاہی کے پیروی میں۔ وفی تحققہ بالولادۃ من المسلم وجہان، اور مسلمان سے اگر ولد زنا پیدا ہو جائے یعنی اس کے ماں باپ مسلمان ہو، انہوں نے زنا کر کے بچہ نکالا، تو اس کے اسلام کے تحقق ہونے میں دو وجہ ہے، آیا اس بچے کو بھی اس کے ماں باپ کی پیروی میں مسلمان شمار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وجہان، دو وجہ ہے۔ وفی تحققہ، یہ خبر مقدم ہے، وجہان مبتدا مؤخر ہے، جملے کا معنی سمجھو۔ وفی تحققہ یعنی تحقق اسلام، ہی کی ضمیر اسلام کی طرف اٹھاؤ۔ بالولادت من المسلم، مسلمان سے بچہ پیدا ہونے کی صورت میں، ناجائز بچہ پیدا ہونے کی صورت میں اس میں اسلام تحقق ہونے کے بارے میں دو وجہ ہے۔ من انتفاعہ شرعاً، یہ دلیل ہے مسلمان حساب نہ ہونے کی، کیونکہ وہ بچہ شرعاً منتفی ہے، یعنی یہ شرعی بچہ نہیں ہے، غیر شرعی بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے، اس لیے وہ تابع والدین نہیں ہوگا، والدین کی پیروی میں وہ بھی اسلام کے حکم میں نہیں آئے گا۔ وَتَوَلُّدِهِ مِنْهُ حَقِيقَةً، اور یہ دلیل ہے اس کے حکم میں آنے کی، کیونکہ یہ بچہ اس مسلمان سے واقعاً پیدا ہوا ہے،
حقیقتاً یہ بچہ اس مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ مسلمان کے حکم میں آنا چاہیے. ہاں، بس حقیقت کو دیکھا جائے تو ہونا چاہیے، ظاہری شرع کو دیکھا جائے تو وہ بچہ مسلمان کے حکم میں نہیں آنا چاہیے. اسی لیے وجہان کہا نا شہید ثانی نے، دونوں احتمال ہے. فلا یقصر عن الصابی، بس یہ ولد زنا بھی اس صابی سے کمتر نہیں ہوگا. صابی سے مراد یعنی جو بچہ اسیر ہو کے پکڑا ہو، تو اس کے بارے میں بھی اوپر کہا نا، وہ بھی اس پکڑنے والے سپاہی کی پیروی میں مسلمان شمار ہوگا. تو یہ تو اصلاً اس کے ماں باپ مسلمان ہے، مسلمان سے پیدا ہوا ہے، تو یہ تو اس سے کمتر نہیں ہے، یعنی اس کا حکم بھی اس کے برابر تو ہے. والاول اقوا، اب شہید ثانی تو فیصلہ سنا رہے پہلے قول کے مطابق، یا پہلی وجہ، یعنی یہاں پہ دو قول نہیں کہا. دیکھو اصطلاح لما میں کبھی قولان کہتے ہیں کبھی وجہان کہتے ہیں، اس میں فرق معلوم ہونا چاہیے. قولان اس وقت کہتے ہیں جب اس کے لیے کوئی قائل ہو، کوئی فقیہ اس قول کو ماننے والا ہو تو قولان کہتے ہیں یا اقوالون کہتے ہیں. وجہان کب کہتے ہیں؟ جب اس کے لیے کوئی فقیہ قائل تو نہیں ہے، اما صورتیں ہے، صورتیں بنتی ہے، 2 صورتیں 3 صورتیں، تو اگر 2 صورتیں بنتی ہے تو وجہان کہتے ہیں. خود شہید ثانی وجہ اول کو اقوا قرار دے رہے، والاول اقوا، ان میں سے پہلی وجہ اقوا ہے، قوی ہے، مضبوط ہے. پہلی وجہ کیا ہوا؟ من انتفاعی شرعن، یعنی ولد زنا اس کے پیروی میں مسلمان کے حکم میں نہیں آنا چاہیے. یہ حکم جو ہے شہید ثانی نے اقوا قرار دیا. اب یہ شرط اول ختم ہو گیا. اب اگلی شرط کے بارے میں انشاءاللہ نہیں ابھی پڑھیں گے، انشاءاللہ کے بعد نہیں ہے، یہ آسان ہے چونکہ ٹائم ابھی کافی ہے. والسلامة من العيوب الموجبة للعتق وهي العمى والإقعاد والجزام والتنكيل الصادر من المولى، یا عن المولى، من المولى ہے عن المولى ہے، عن المولى ہے نا، عن المولى ہو، عن مولا ہو. اب شہید فرماتے ہیں جس غلام کو کفارے میں آزاد کرنا ہے، اس کے شرائط میں سے دوسری شرط ان برائیوں سے، ان نقائص سے پاک ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے جن نقائص کی بنیاد پر وہ خود بخود آزاد ہونے والا ہے. وہ کیا ہے؟ 4 برائیاں ہیں، 4 نقائص ہے. وہ ہے اندھا ہونا، ایک اقعاد یعنی زمینگیر ہونا. زمینگیر کا مطلب یعنی لنگڑا نہیں، لنگڑا تو چل سکتا ہے لیکن ایسی بیماری ہے جو اصلاً زمین پر بیٹھ گیا ہے، یعنی چل ہی نہیں سکتا. ہاں، اس کو کہتا ہے اقعاد. ہاں، اپاہج، اپاہج کہتے ہیں نا، اپاہج تو ویسے جو فالج ہوا اس کو کہتے ہیں، لیکن اقعاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اصلاً زمین پر رہ گیا، اٹھ نہیں سکتا ہے، یہ بیماری ہے. اور تیسری جو بیماری ہے یا برائی ہے وہ جزام کی بیماری ہے. جزام پھیلنے والے بیماری ہے، سرایت کرتے ہیں ایک دوسرے تک، اور وہ کھال کی بیماری ہے. انسان کی کھال پر پتہ نہیں کوئی دائرہ وغیرہ لگتا ہے، اور ہاں سفید نہیں، وہ برس ہے، سفید والا برس ہے. جزام یہ بھی کھال کی بیماری ہے لیکن کوئی اور شکل کا ہے. ہاں یہ نکلنے والے ہیں، اس قسم کے خطرناک بیماری ہے، اس کو جزام کہتے ہیں. برس جو ہے سفید دائرے پڑتے ہیں نا، وہ برس ہے. یہاں تو جزام کی بات کی ہے، جزام والے بیماری. اور چوتھی جو ہے بیماری یا چوتھا عیب جس کی وجہ سے غلام خود بخود آزاد ہونا ہے، وہ تنکیل ہے. تنکیل کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے اپنے غلام کو بہت سخت سزا دی ہے، یعنی اس کو عبرتناک سزا دی ہے، اس کے کان کاٹا ہے یا ناک کاٹا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ غلام خود بخود آزاد ہونے والا ہے. تو یہ برائی اس میں نہیں ہو. اگر ان برائیوں کے موجودگی میں اس کو آزاد کرے تو کافی نہیں ہوگا نا، کیونکہ یہ خود بخود آزاد ہونے والا ہے. جب خود بخود آزاد ہونے والا ہے تو کفارے میں کیسا آزاد شمار ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ بس مولا نے اس غلام کو اس طرح سزا دیا تو سزا تو نہیں دینا چاہے نا، وہ بھی انسان ہے، اس پر رحم کرنا چاہے. لیکن کسی بے رحم مولا نے اس کے کان کاٹ لیا تو حکم شرعی یہ ہے کہ وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا. اب مولا کے آزاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آزاد ہوگا.
تو اگر مولا کہے کہ بھائی یہ تو میں کفارے میں آزاد کروں گا، جس طرح ایک شخص کی مثال ہے نا، فارسی والے مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ جو کنجوس تھا، کبھی بھی کسی چیز کو خدا کے راہ میں خرچ نہیں کرنے والا تھا، وہ ہاتھ میں تیل کا برتن لے کر جا رہا تھا، کہیں پہ تیل اس کے ہاتھ سے نکل کے گر گیا گر گیا تو اس نے کہا یہ حضرت عباس کا نذر ہے تو گرا ہوا تیل ہے، اس کو حضرت عباس کا نذر کرنا، یہ اسی طرح ہوگا۔ اب یہ غلام خود بہت آزاد ہونے والا ہے۔ ہاں ہاں تو مطلب یہ ہے کہ یہ غلام ان برائیوں کی وجہ سے خود بخود آزاد ہوگا۔ اب اس کو کفارے میں آزاد کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی آزاد کرنا معنی نہیں رکھتا ہے، یعنی سالبہ با انتفاع موضوع ہوگا، یعنی اصلاً یہ غلام خود آزاد ہو گیا، اب اس کو کفارے میں کیسے آزاد کریں گے؟ اب یہ 4 برائیاں یہاں پہ ذکر ہو گیا، اور شہید فرما رہے کہ اس کے علاوہ اگر کچھ برائیاں ہو تو وہ پرواہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی غلام لنگڑا ہو تو وہ کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں، کیونکہ لنگڑا اور اقعاد میں فرق ہے۔ ہاں اعرج کہتے ہیں جو بندہ چل تو سکتا ہے لیکن ایک پیر خراب ہے اور الٹا سیدھا ہو کر چل سکتا ہے، اعرج ہے۔ اگر کوئی غلام گنجا ہو تو گنجا ہونا بھی عیب ہے نا تو گنجا غلام بھی اللہ کے راہ میں آزاد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلام خسی ہو، خسی اس کو خواجہ بھی کہتے ہیں، جس کے انڈے نکال دیا گیا ہو، ہاں خسی اس غلام کو کہتے ہیں جس کے خصیتین کو خالی کیا ہے ہاں کیونکہ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، جب غلام لا کے بادشاہ کے محل میں نوکر بناتے تھے نا، تو بادشاہ کے محل میں تو خوبصورت عورتیں ہوتی ہے، تو ان پر نظر پڑنے سے یا ان کو خطرے سے بچانے کے لیے ان کے وہ جو انڈے ہیں وہ نکالتے تھے۔ انڈے جب نکالتے ہیں تو وہ نامرد ہو جاتے ہیں نا، تو آج کل پاکستان میں وہ جنسی زیادتی کرنے والا ہے نا، ان کی سزا بھی یہی معین کیا تھا نا کہ ان کو نامرد بناتے ہیں۔ تو نامرد بنانے کے 2-3 طریقے ہیں، ایک تو انڈے نکالنا ہے، ایک تو اعلی تناسل کو کاٹ دینا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہو کہ اس حالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو اس کا سر قلم کر کے چھوڑ دو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو خسی غلام میں خسی عام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو غلام خسی بھی کفارے میں آزاد کرنا ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ بیماریوں کا نام ادھر بتایا ہے، وہ نیچے عبارت میں آ جائے گی، اور یہاں تک ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ والسلامة من العیوب الموجبة للعتق، اور جس غلام کو کفارے کے سلسلے میں آزاد کرنا ہے وہ ان برائیوں سے سالم ہونا چاہیے، اور ایسی برائیاں الموجبة للعتق، وہ غلام خود بخود آزاد ہونے کا سبب بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 4 ہے، وہی العما، اندھا ہونا، اور دوسرا والاقعاد، زمین گیر ہونا، یعنی اصلاً زمین پر بیٹھ گیا ہو، اٹھ نہیں سکتا ہو، اور تیسری چیز جزام ہے، والجزام، جزام کی بیماری ہے، والتنکیل ہے، تنکیل یعنی اس کو عبرت بنایا ہو مولا نے، الصادر عن مولاہ، یعنی یہ تنکیل مولا سے صادر ہوا ہے، یعنی مولا نے یہ کام کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیخ ثانی وضاحت کرتے ہیں، وَهُوَ أَن يَفْعَلَ بِهِ فِعْلًا فَظِيعًا، کہ مولا اس غلام کے ساتھ ایک برا کام کیا، فعل فظیع یعنی ایک خطرناک کام کیا ہے، بِأَن يَجْدَعَ أَنفَهُ، مثلا اس کی ناک کو کاٹ لیا، او يَقْلَعَ أُذُنَيْهِ، یا دونوں کان کو جڑ سے نکال دیا، سزا کے طور پر کانوں کو جڑ سے نکال دیا، یہ خطرناک سزا ہے۔ وَنَحْوِهِ، یا اس جیسے اور بھی کوئی سزا دیا، مثلا اس کی زبان کاٹ لیا یا اس کے ہونٹ کاٹ لیا، تو یہ سب جو ہے تنکیل ہے۔ اب کوئی پوچھے بھائی یہ برائیاں اگر اس میں ہو تو کفارے میں کیوں آزاد نہیں کر سکتے ہیں؟ تو وجہ بتا رہے لِانْعِتَاقِهِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ عَلَى الْمَشْهُورِ، کیونکہ مشہور قول کے مطابق ان اسباب کے حاصل ہوتے ہی غلام خود بخود آزاد ہونے والا ہے، تو کفارے میں آزاد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ فلا يتصور ایقاع العتق علیہ ثانیاً، پس تصور نہیں کیا جائے گا اس بندے پر دوبارہ عتق کو انجام دینا، یعنی پہلے تو آزاد ہو گیا تو دوبارہ آزاد کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔
بس اس وجہ سے اس غلام کو کفارے میں آزاد کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا یشترط سلامته من غیرها من العیوب، اور یہ غلام ان 4 برائیوں کے علاوہ باقی برائیوں سے سالم ہونا شرط نہیں ہے۔ کوئی اور برائی ہو اس میں تو ٹھیک ہے، کفارے میں آزاد کرنا صحیح ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، کچھ برائیاں جو غلام میں ہے پھر بھی کفارے میں آزاد کرنا ٹھیک ہے۔ فَيَجْزِي الْأَعْوَرُ، اعور کانا غلام، اما دونوں آنکھیں خراب ہو اس کو اما کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں نا، اردو میں بھی فرق ہے۔ اما دونوں آنکھیں خراب ہو، اما کہتے ہیں اعور ایک آنکھ خراب ہو، اس کو اردو میں کانا کہتے ہیں۔ کانا غلام، ایک آنکھ صحیح ہے ایک آنکھ خراب ہے۔ والاعور، اعور تو یہی ہو گیا نا کانا۔ فیجزی الاعور والاعرج، اعرج یعنی لنگڑا غلام، لنگڑا یعنی جس کے پیر تو خراب ہے اما چل تو سکتا ہے، عصا کی مدد سے یا کسی اور طریقے سے چلنا اس کو آتا ہے، اما خراب طریقے سے چلتا ہے۔ اور اقعاد کا معنی کیا ہوا تھا؟ یعنی اصلاً چل ہی نہیں سکتا، وہ تو اوپر بتا دیا۔ والاقرع یعنی فیجزی الاقرع، گنجا غلام بھی کافی ہے راہ خدا میں آزاد کرے۔ والخسی یعنی فیجزی الخسی، یجزی کے فاعل پر عطف ہے یہ سب، اور خسی جس کے خصیتین، جس کے دونوں انڈے نکال دیا گیا ہو، وہ بھی خدا کے راہ میں کفارے میں آزاد کرو۔ والاسم، اور اسم یعنی بہرا، گونگا بہرا، اسم بہرے کو کہتے ہیں اور گونگے کو کیا کہتے ہیں؟ اخرس، اوپر بتایا نا اخرس، اخرس گونگا جو بول نہیں سکتا ہے، ممکن ہے سن سکتا ہو۔ اور ایک ہوتا ہے اسم، جیسا کہ قرآن میں آیا نا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو سمن وہی اسم سے ہے یعنی بہرا ہونا۔ ومقطوع احدی الاذنین، اور وہ غلام جس کے 2 کان میں سے ایک کٹ گیا ہے تو وہ بھی یعنی کفارے میں آزاد کرنا صحیح ہے۔ والیدین، یا اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ ولو مع احدی الرجلین، اگرچہ دونوں ہاتھ ایک پیر کے ساتھ بھی کٹ گیا ہو پھر بھی کفارے میں آزاد کرنا درست ہے۔ والمریض یعنی فیجزی المریض، بیمار غلام کو بھی کفارے میں آزاد کرنا صحیح ہے۔ وَإِن مَاتَ فِي مَرَضِهِ، اگرچہ وہ اس بیماری میں دنیا سے چلا جائے، پھر بھی ابھی تو نہیں مرا ہے نا، مرنے والا ہے، تو مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 10 منٹ پہلے کفارے میں آزاد کرو، تو اس مولا کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا اور غلام بھی اللہ کو پیارا ہوگا۔ ہاں یہی تو کوئی کنجوس بندہ ہو تو ایسا کر سکتا ہے نا، کوئی مرنے والا غلام ہے اس کو کفارے میں آزاد کرے، وہی تیل والے آدمی کی طرح ہو جائے گا۔ والحرم، والحرم یا حرم، یہ نیچے عبارت میں حرم لکھا بالتحریک، ہا اور را دونوں کو حرکت کے ساتھ پڑھو، زبر کے ساتھ۔ حرم یعنی بوڑھا، ہاں زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، حرم۔ والعاجز عن تحصیل کفایتہ، اسی طرح وہ غلام بھی کفارے میں آزاد کرنا درست ہے جو اپنی ضروریات کی چیزوں کو حاصل کرنے سے ناتوان ہے، یعنی ایسا غلام ہے جو بہت کمزور ہے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، اپنی کفایت اور اپنی چیزوں کو حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، پھر بھی غلام تو ہے نا، ابھی غلام ہے، آزاد کرنا درست ہے۔ وَكَذَا مَن تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ مع بقائه علی الملک، اسی طرح ایسے غلام کو بھی کفارے میں آزاد کرنا درست ہے جو آزادی کے ساتھ چمٹ گیا ہو یا چمٹ گیا ہو۔ تشبثہ کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو پکڑنا، تمسک بھی کہتے ہیں اور تشبثہ بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایسا غلام ہے جو ابھی تو آزاد نہیں ہوا لیکن آزادی کے نزدیک ہے، آزادی کی خوشخبری اس کو مل گئی ہے، پھر بھی ابھی سے آزاد کرو تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مع بقائہ علی الملک، ساتھ اس کے کہ یہ غلام مولا کی ملکیت میں باقی ہونا چاہیے، یعنی آج اس کی ملکیت میں ہے، کل پرسوں آزاد ہونے کی خوشخبری ہے، پھر بھی پہلے سے آزاد کرو
تو کفارے میں آزاد ہوگا، کفارہ بھی ادا ہوگا۔ اب اس کی مثال ہے کل مدبر و ام الولدی، کل مدبری و ام الولدی، جیسے کہ عبد مدبر وہ غلام جس کے ساتھ مولا نے تدبیر کیا ہو۔ تدبیر کا مطلب یعنی ایک مولا نے اپنے غلام کو اپنے بعد آزاد کرنے کی خوشخبری سنایا ہو، اس کو کہتے ہیں عبد مدبر۔ اس کا مخصوص صیغہ ہے کہ انت حر دبر وفاتی، اس طرح وہ صیغہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح آزادی کا عتق کا بھی الگ صیغہ ہوتا ہے، اسی طرح تدبیر کا بھی صیغہ ہے۔ مولا اپنے غلام سے کیا کہے؟ انت حر، آپ آزاد ہو، دبر وفاتی، میرے وفات کے بعد۔ جملے کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اب کسی طالب علم نے اس کو الٹا پڑھا، استاد نے پہلے دن سمجھایا تھا کہ عقد تدبیر اس طرح پڑھنا ہے کہ انت حر، تم آزاد ہو، دبر وفاتی، دبر کہتے ہیں بعد کو کہتے ہیں۔ تو شاگرد نے دوسرے دن استاد کو سنایا کہ انت فی دبری بعد وفاتی۔ اس نے اس طرح صیغہ بنایا کہ اگر مولا اپنے غلام سے کہے کہ انت فی دبری بعد وفاتی، تو ایسے صیغہ بنا دیا تھا۔ تو خلاصہ ایسے ایک جیسے الفاظ ہے، اس وجہ سے دبر وہی دبر سے ہے نا، دبر پیچھے کو کہتے ہیں، تو اسی لفظ دبر سے اس کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ ہاں، وَأُمَّ الْوَلَدِ، ام ولد بھی ابھی سے آزاد ہونے کی خوشخبری ہے۔ ام ولد کسی کہتے ہیں پتہ ہے؟ ام ولد وہ کنیز ہے جو اپنے مولا سے بچہ ہوا ہے، تو بچہ ہونے سے اس کو کیوں آزادی ملے گی؟ اس کی وجہ پتہ ہے؟ میں ایک دن بتایا تھا۔ ہاں، مولا دنیا سے چلا جائے گا تو مولا کے سارے مال مولا کے بچے کو ملے گا۔ اب یہ کنیز کا بچہ مولا کا بیٹا ہے نا، اب مولا کے اموال میں سے ایک یہ کنیز بھی ہے، یہ بھی مال ہے۔ اب یہ مال ارث میں بیٹے کو ملے گا تو بیٹا اپنے ماں کا تو مالک نہیں بن سکتا ہے، اسی لیے وہ کنیز خود بخود آزاد ہونے والی ہے مولا کے مرنے کے بعد۔ لیکن ابھی سے اس کو آزاد کرے تو ٹھیک ہے۔ ام ولد ممکن ہے اس کے مولا 10-12 سال بعد مر جائے، تو پہلے سے اس کو آزادی مل گئی، ٹھیک ہے نا، پہلے کفارے میں آزاد کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بس یہ بحث مکمل نہیں ہو سکا۔